कादर मुतलिक खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो कि वो भला खुदा है और हमेशा हमारे साथ भलाई के साथ पेश आता है। हमारे मुआशरे में अजीज़ों एक बड़ी आम मिसल है भेड़ चाल, जिसका मतलब है बेसोचे समझे किसी के पीछे हो लेना या बग़ैर सोचे समझे किसी रस्म या किसी रिवाज की पैरवी में आगे बढ़ते चले जाना। इसी बात को सामने रखते हुए आजकल जो एक बड़ा ट्रेंड इन दिनों हमारे मुल्क में है और ख़ास तौर पर चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और हम सब यकीनन इस बात से वाकिफ़ हैं कि कुछ ऐसी गलत चीज़ें डेवलप हो गई हैं कि लोग बग़ैर सोचे समझे उनकी पैरवी में आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंजाम पर गौर किए बग़ैर कि ये दुरुस्त है या गलत है। लेकिन याद रखें, बहैसियत ईमानदार हमारा खुदा हमें इन बातों की इजाज़त नहीं देता, बल्कि वो अपने पाक कलाम के ज़रिए से हमारी रहनुमाई करता है कि हमने कोई भी जो काम करना है और बिलखसूस जब हमने उसकी इबादत करनी है तो वह किस तौर किस तरीके के साथ और किस तरह से हमने उसकी इबादत करनी है। और आज हम इसी बात को बुनियाद बनाकर लफ्ज़ वर्शिप के हवाले से या लफ्ज़ इबादत के हवाले से सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारा खुदा इस हवाले से हमें क्या सिखाता है। चूँकि हमें इस बात का इल्म है कि लफ्ज़ वर्शिप को लेकर इन दिनों में एक बड़ा ये आम लफ्ज़ है जो लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हम खुदा की वर्शिप करेंगे, जी हम खुदा की परस्तिश करेंगे, जी फ़लाँ परस्तार है, फ़लाँ वर्शिपर है। इस बात का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है इस लफ्ज़ का, हम इसके बारे में ये सीखने की कोशिश करेंगे क्या वाकई जिस तौर से इसका इस्तेमाल हो रहा है क्या वाकई उसी तरह है, क्या खुदा का पाक कलाम वाकई हमें इसी तरह सिखाता है। इस बात को जहन में रखें, जब हम लफ्ज़ वर्शिप की बात करते हैं या लफ्ज़ इबादत की बात करते हैं तो बतौर ईमानदार हम सबको इस बात का इल्म है कि चूँकि ये हमारी मजहबी ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम हिस्सा है और बग़ैर इबादत किए हम कैसे साबित कर सकते हैं कि हम ईमानदार हैं या अपने खुदा का जो अदब है या उसका एहतराम करते हैं या उसके सच्चे पैरोकार हैं। लेकिन अहम बात यह है, इबादत करना अहम नहीं है। इस बात को हमेशा बतौर ईमानदार जहन में रखें कि इबादत करना ये अहम नहीं है, बल्कि अहम बात यह है कि आप किस तरीके के साथ कर रहे हैं। क्या आपका जो तरीका है वो खुदा का तरीका है जो खुदा ने आपको बताया है अपने पाक कलाम में, जिसके उसने आपकी जिस तरह उसने रहनुमाई की है, क्या आप उस तरह से उसको ले रहे हैं या फिर आप उसे दुनिया की देखा देखी, जिस तरह पहले हमने इस बात को गौर किया। चूँकि इन दिनों ऐसा ही मामला है कि हम खुदा के पाक कलाम की जानब जाने की बजाय हम दुनिया के पीछे भेड़ चाल को लेकर जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है हम भी उनके पीछे पीछे आगे जा रहे हैं, बग़ैर इस बात को जाने और पहचाने कि हमारा खुदा इसके बारे में क्या फरमाता है। लफ्ज़ इबादत याद रखें, जब हम इसकी बात करते हैं जिसका तर्जुमा आमतौर पर प्रस्तुत, जिसका तर्जुमा इबादत, जिसका मतलब पूजा और जिसका मतलब बंदगी किया जाता है। अहम बात यह है कि जो इबादत लफ्ज़ है, ये बात याद रखें, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। पूजा जो लफ्ज़ है ये हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जो बंदगी है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो हमारी उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। और जो प्रस्तिश लफ्ज़ है ये भी फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसको एक और तरह से हम सीखते हैं, जिसका मतलब इताअत भी है, ताज़ीम भी है, तौक़ीर भी है और इज़्ज़त भी है। चूँकि जब हम बंदगी करते हैं या जब हम इबादत करते हैं या जब हम पूजा करते हैं या जब हम प्रस्तिश करते हैं, याद रखिए ये सारे मुतरादिफ लफ्ज़ हैं। इस बात को जहन में रखना ये बहुत ज़रूरी है कि ये मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। प्रस्तश भी है, इबादत भी है, पूजा भी है और बंदगी भी है और इसका इंग्लिश तर्जमा आम तौर पर वर्शिप किया जाता है। इसमें प्रस्तश कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम हम्दो सना करते हैं तभी ये प्रस्तश है, ये इबादत का एक हिस्सा प्रस्तश है। याद रखें, हम्दो सना प्रस्तश का एक हिस्सा है। प्रस्तश आपकी सारी इबादत है, चाहे आप दुआ करते हैं, चाहे आप तिलावत करते हैं, चाहे आप पाक कलाम को सुनते हैं, पाक कलाम को पेश करते हैं, हदियाजात पेश करते हैं या खुदा के घर में बैठे हैं या किसी भी तौर से उसकी इबादत कर रहे हैं। आप प्रस्तिश कर रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं,
آپ پوجا کر رہے ہیں اور آپ بندگی کرتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو لفظ پوجا ہے یہ عام طور پر ہم استعمال نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ کر بھی لیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ پوجا ہے، اور بالخصوص کتاب مقدس میں بھی یہ لفظ استعمال تو کیا گیا ہے، لیکن عام طور پر یہ لفظ بتوں کی عبادت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت کم ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بندگی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، عبادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور پرستش کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس کی جانب جب ہم رجوع کرتے ہیں، کیونکہ یہ لغت کے حوالے سے ہم سیکھ رہے تھے، کتاب مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا کی بندگی، خدا کی پرستش، خدا کی پوجا، خدا سے دعا، خدا کے سامنے جھکنا، خدا کی عبادت کرنا۔ کیونکہ یہ دنیا کے لوگ جس کو بھی مانتے ہیں، جس بھی خدا پر وہ ایمان، یقین یا بھروسہ رکھتے ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے، پوجا کریں گے، یا بندگی کریں گے، یا اس کی اطاعت کریں گے، تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے، عزت کریں گے۔ لیکن میں اور آپ چونکہ زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، سو ضرور ہے کہ ہم جب کریں تو ہمارے سامنے ہمارا خدا ہو، وہ قادر مطلق خدا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر۔ اور جب ہم اسی بات کو لے کر مزید آگے بڑھتے ہیں، اور عبرانی زبان میں اس کا چونکہ پرانا عہد نامہ آپ کو پتہ ہے عبرانی زبان میں لکھا گیا، نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا، تو عبرانی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ان میں سب سے اہم اور ایک بڑا بنیادی سا لفظ ہے وہ ہے عبودہ، اور اسی لفظ سے یاد رکھیں لفظ عبادت بھی نکلا ہے، اسی لفظ سے عبادت بھی نکلا ہے۔ اور اسی لفظ کو جب ہم یونانی میں سیکھنے ہیں تو اس کا جو ترجمہ یونانی میں کیا جاتا ہے وہ ہے لاتیریا، لاتیریا ہی سے لفظ لتوریا بھی نکلا ہے۔ اور عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لتوریائی کیلنڈر، یعنی کہ ایک ایسا کیلنڈر شائع کر دیا جاتا ہے جس میں عبادات کا شیڈیول ہوتا ہے کہ ہم اس سال میں جو عبادات کریں گے وہ کس کس طور سے ہوں گی اور کیا کیا عبادت ہوں گی، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات جو ان دونوں لفظوں کے حوالے سے، چاہے آپ عبرانی کی بات کر لیں چاہے آپ یونانی کی بات کر لیں، ان دونوں لفظوں کے پیچھے جو ایک مفہوم ہے وہ ایک نوکر یا ایک غلام کا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی جیسے اس زمانے میں ایک غلام یا ایک نوکر اپنی مالک کو خوش کرنے کے درپے رہتا تھا، اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میرا مالک میری کسی حرکت سے، میرے کسی کام سے، میری کسی بات سے یا میرے کسی عمل سے جو میرا مالک ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ مجھ پر غصے نہ ہو، اور وہ یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ اس کی پوری فرما برداری کرے اور دل کے ساتھ کرے تاکہ اس کا جو مالک ہے وہ اس سے ناراض نہ ہو۔ یاد رکھیں جب اسی بات کو بنیاد بنا کر ہم چاہے آپ عبرانی کی بات کر لیں یا آپ یونانی کی بات کر لیں، جب ایک اور یاد رکھیں اسی سے لفظ جب عبادت نکلا ہے، اور عبادت ہی سے لفظ یا آپ کو پتہ ہے عبادت گزار ہے، اور اسی سے لفظ بندہ بھی ہے، بندے کا مطلب بھی غلام ہے، اسی سے لفظ عابد بھی ہے، اور عابد کا مطلب بھی ہے عبادت کرنے والا۔ سو جب تک یاد رکھیں ایک عبادت کرنے والا اپنے خدا کی حضوری میں اس طور سے حاضر نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی بھی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ مالی عبادت کرتا ہے، لفظی عبادت کرتا ہے یا بدنی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے، چاہے پاک کلام کو پیش کرتا ہے، چاہے پاک کلام کو سنتا ہے، چاہے دعا کرتا ہے، چاہے حمد و ثنا کرتا ہے، چاہے ساز بجاتا ہے، چاہے خدا کے گھر میں انتظام، کوئی بھی کام جو وہ عبادت سمجھ کر کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، کیونکہ جب یاد رکھیں ہم لفظ ورشپ کی بھی بات کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک احساس کا نام ہے، اور یہ آپ کی ایک ذہنی حالت کا نام ہے، اور صرف ذہنی حالت نہیں بلکہ جب آپ گہرے طور پر اپنے خدا کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے جب آپ عبادت کرتے ہیں تبھی یاد رکھیں وہ آپ کی عبادت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو خدا کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہے، جس کی عبادت آپ کر رہے ہیں، آپ کا ذہن اس سے ہٹ کر کسی اور طرف چلا گیا ہے، سو پھر یاد رکھیں آپ کی عبادت کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے خدا کا بندہ اس کے بارے میں لکھتا بھی ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، سنجیدگی، سنجیدہ ہونا،
یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو آج کل اگر ہم جب ہم دیکھتے ہیں عبادات کو دیکھتے ہیں یا جب ہم پروگرامز کو دیکھتے ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا پر ہم ایسی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طور سے آج جو عبادت ہے وہ عبادت نہیں بلکہ کچھ اور ہی وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ سو ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور لفظ ورشپ جب ہم اس کو انگلش میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے لفظ سرو بھی استعمال ہوتا ہے، سرو کرنا یا پھر بو ڈاؤن۔ اور خاص طور پر جب خدا کے پاک کلام میں آپ ایک حوالہ پڑھتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں خروج کی کتاب کا 20واں باب اور اس کی 5ویں آیت، آپ کو پتہ ہے جہاں پر چونکہ خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر خدا نے احکامات دیے ہیں، 10 احکام وہاں پر درج ہیں۔ اور 5ویں آیت میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اور دوسرے حکم کی جب ہم بات کر لیں، خدا نے اس میں فرمایا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ ان کی صورت بنانا، چاہے وہ آسمان پر، زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ اور اگلی بات 5ویں آیت میں، اور نہ ان کے آگے سجدہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ 2 لفظ وہاں پر درج ہیں، سجدہ جس کا مطلب بو ڈاؤن کیا جاتا ہے، اور یہ اوور آل عبادت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر لفظ سر بھی کہ ان کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرنا اور ان کی عبادت بھی نہیں کرنی، ان کی خدمت بھی نہیں کرنی۔ چونکہ جب چونکہ بو ڈاؤن کا مطلب ہے کسی کے سامنے جھک جانا، اس کے ادب میں، اس کے احترام میں، جس طرح اردو زبان میں بھی ہم نے سیکھا اطاعت، تعظیم، توقیر اور عزت۔ جب آپ ان چیزوں کو لے کر کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اسے اپنا مالک سمجھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر جب سرو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عبادت کے لیے استعمال ہوا، تو سرو کا مطلب ہوتا ہے نوکری بجا لانا، خدمت کرنا، کام کرنا، ملازمت کرنا۔ سروس جس طرح آپ کرتے ہیں کہ یہ ملازمت کے معنوں میں، نوکری کے معنوں میں، خدمت کے معنوں میں اور فرض منصبی کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں جب آپ یاد رکھیں سجدہ کرتے ہیں یا اس کی عبادت کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یقیناً آپ کے ذہن میں وہی خدا ہونا چاہیے جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں ایک چونکہ عمل کا نام ہے، جب ہم اس عمل کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑی پیاری ڈیفینیشن مجھے بڑی خوبصورت لگی اور میں نے آپ کے لیے بھی یہاں پر لکھ دی ہے۔ دی ایکٹ آف شوئنگ ریسپیکٹ اینڈ لو فار گاڈ اسپیشل بائی پریئنگ ود دی پیپل who believe in same God، یعنی کہ یہ آپ کے اس عمل کا نام ہے، اور خاص طور پر جس میں عزت، دیکھیں یہاں پر بھی تعظیم کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور لو پھر محبت کے ساتھ، جب آپ اپنے فار گاڈ اپنے خدا کے سامنے اپنے لوگوں کے، چونکہ لفظ عبادت عام طور پر یہ بات یاد رکھیں ہم شخصی عبادت بھی کرتے ہیں، خاندانی عبادت بھی کرتے ہیں، اور ہم جماعتی طور پر یعنی کہ کلیسیائی طور پر بھی ہم عبادت کرتے ہیں۔ آپ کس طور سے بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ with the people, praying with the people who believe in same God۔ ہم سب کا خدا ایک ہی خدا ہے۔ چونکہ جب ہم اپنی عبادات میں اکثر یہ دعا بھی کرتے ہیں جو ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے کہ اے ہمارے باپ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہم سب اسی قادر مطلق خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں اور اسی قادر مطلق خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور مل کر ہم اسی کو اپنا باپ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ آپ کے ایک عمل کا نام ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ آپ کی عبادت ہے۔ اور اس کے لیے اور بھی لفظ جو سیکھنے کے لیے خاص طور پر جب ہم اسی لفظ کو گہرائی کے طور پر یاد رکھے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک قدیم انگریزی کے لفظ ورتھسائپ سے نکلا ہے۔ ورثائب کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی کو پہچان کر، کسی قابل عزت کو پہچان کر جب آپ اس کی عزت کرتے ہیں، یہ بڑا ایک اہم لفظ ہے کہ جب آپ کسی ایسی شخصیت کی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں پہلے آپ اس کو پہچانے کہ واقعی وہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اور جب ہم قادر مطلق خدا کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے جب اس نے اسرائیلیوں کو یہ حکم دیا تھا نا، یہ احکامات دیے، یا پھر جب آپ 23ویں باب کی 25ویں آیت میں پڑھتے ہیں خروج کی کتاب کی، جہاں پر لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور خدا فرماتا ہے میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ خدا نے اس سے پہلے ان کے لیے کیا کچھ کیا؟
पहचानना बहुत ज़रूरी है। और खुदा बार बार वहाँ पर इसराइलियों को, आप इन अगर किताबों का मुताला करें, बिलखुसूस सीरत की किताबों का और बाद में आने वाली तारीखी किताबों का और बाद में अंबियाई कुतब का, वहाँ पर खुदा अपने लोगों से ये कहता हुआ कि मैं खुदा हूँ, मैं तुमसे प्यार करने वाला हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैं तुम्हें मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर लाया हूँ। देखिए, ये इस बात को पहचानना कि जिसने आपके लिए कुछ किया है उसे वो आपके लिए काबिल इज़्ज़त है भी कि नहीं। यही लफ्ज़, इसी से लफ्ज़ चूँकि इसी से फिर लफ्ज़ वर्शिप निकला है। वर्थ साइड से लफ्ज़ वर्थ शिप है, और ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक वर्थ है और एक शिप है। और वर्थ का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है किसी चीज़ की वैल्यू या किसी की मलकियत में होना या किसी चीज़ की वैल्यू होना, वो वर्थ के मानों में होता है। दौलत के मानों में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और शिप आमतौर पर आपको ये पता है कि ये बड़े बड़े बहरी बेड़ों के हवाले से भी इस्तेमाल होता है, बड़े बहरी जहाज़ों के हवाले से भी शिप का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका एक मतलब है किसी के ऊपर कुछ लाद देना, किसी को कुछ दे देना, और इसका बुनियादी मतलब भी टू गिव है, दे देना, किसी को कुछ दे देना। जब आप, और याद रखें ये देने के मामलों में इस तरह से है कि जब अपना आप किसी को दे देते हैं। इबादत, याद रखें, वर्शिप दरअसल यही है कि ये चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाए, फिर आप पीछे हो जाएं और आपका खुदा आपके चारों तरफ, आपका रावल, आपका चंडावल, आपके आगे, आपके पीछे। जब आप इस तरह से अपने आप को खुदा की हजूरी में महसूस करते हैं, फिर जाकर आपकी हकीकी वर्शिप है और फिर जाकर आपकी हकीकी इबादत है। इस बात को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। किसी के ऊपर कोई चीज़, जिस तरह खुदा का बंदा 55 ज़बूर में भी इस बात को हमारे सामने रखता है कि अपना पार यहोवा ते सुठ आप ही ओ संभाले। फिर आओ, एक और बड़ा प्यारा ज़बूर भी है कि मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा। ये लफ्ज़ हमें इस बात की जानब लेकर आता है कि जब हम अपना आप, मेरी आस खुदावन तेरे ऊपर है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी आस तो तेरे ऊपर है, मैं अपना भार तुझ पर लाता हूँ, मैं ये उठा नहीं सकता। जब आप इस जहन को, इस सोच और इस इरादे और इस ख्याल, इस तमन्ना और इस ईमान के साथ, याद रखें, आप अपने खुदा की इबादत करते हैं, तभी जाकर हकीकी इबादत बनती है। और वो फिर आपके लिए बरकत का, सलामती का, खुशहाली का, और फिर उसके साथ वो आपकी जो है रूहानी आसूदगी का, और सबसे बढ़कर वो हमेशा की ज़िंदगी में आपको ले जाने का वसीला और सबब भी बनती है। और चूँकि हमने सीखा कि इबादत दरअसल एक अमल का नाम है। और याद रखें, जब आप एक अमल करते हैं ना, कोई भी अमल जब आप करते हैं, तो ग्रामर के एतबार से भी इसको सीखना बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले होता है कि सब्जेक्ट है। जब हम इसको ग्रामर के एतबार से सीखते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अब जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसका उर्दू में तर्जमा आप फ़ाइल करते हैं, इसका आप तर्जमा फ़ेल करते हैं और इसका आप तर्जमा मफ़ूल करते हैं। ये अब चूँकि इबादत एक अमल है, यहाँ पर देखिए फ़ाइल कौन है, इबादत गुजार कौन है। इबादत गुजार, यहाँ पर आबद का लफ्ज़ हम लगा देंगे कि इबादत करने वाला, इबादत गुजार। फ़ेल क्या है? फ़ेल इबादत है। और याद रखें, ये जो फ़ेल लफ्ज़ इबादत है, ये इसम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और फ़ेल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आबद है, इबादत कर रहा है, प्लस किसके लिए कर रहा है, यहाँ पर कौन है। और जब यहाँ पर याद रखें आप खुदा रखेंगे ना, तभी जाकर आपकी इबादत मुकम्मल होगी। आबद आप हैं, इबादत का आप अमल कर रहे हैं और आपके सामने टारगेट, आपके सामने जो कुछ आपने, आपकी निगाहों के सामने है, वो आप खुदा के लिए कर रहे हैं। और अगर आप याद रखें, यहाँ से हटाकर अगर आप किसी इंसान को रख देंगे ना, तो जिस तरह खुदा यसुम मसीह ने नए अहदनामे में फरमाया, मुक़द्दस मत्ती रसूल के इंजीली बयान के 6 बाब में, कि अगर हम माली इबादत करते हैं, खैरात करते हैं, दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ये इबादत की किस्में हैं। कोई भी जब आप इबादत करते हैं और आपने यहाँ पर खुदा की बजाय इंसान को रख लिया, तो फिर अजर भी इन्हीं से है। अजर, इंसान आपको क्या अजर देगा? फिर खुदा के पास कोई अजर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने खुदा को रखा हुआ है, अगर आपका खुदा यहाँ पर है, आपके सामने आपका खुदा है, आप खुदा के लिए कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल दुरुस्त निशाना लगा रहे हैं और फिर वो आपके लिए बरकत का सबब भी बनता है। और फिर एक और बड़ी अहम बात, यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान के 4 बाब की 24वीं आयत में जब हम प्रस्तश की बात करते हैं और प्रस्तार की बात करते हैं,
تو یہ حوالہ اکثر کوٹ بھی کیا جاتا ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح ایک سامری عورت سے کلام کر رہے ہیں، اور سامری عورت سے کلام کرتے ہوئے جب آپ بغور یاد رکھیں اس حوالے کو پڑھتے ہیں، اور 20ویں آیت، چوتھے باب کی 20ویں آیت میں جہاں پر وہ سامری عورت یسوع مسیح سے کہتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یعنی کہ جو ہمارے باپ دادا ہیں وہ تو اس پہاڑ پر پرستش کرتے رہے، وہ کوہ گرزیم کی جانب اشارہ کر رہی جہاں پر سامری لوگوں نے ہیکل بنا رکھی تھی، کہ وہ تو اس پہاڑ پر عبادت کرتے رہے، اور تم جو یہودی لوگ ہو تم کہتے ہو کہ جو عبادت ہے وہ ہمیں یروشلم میں کرنی چاہیے۔ سو پھر خدا نے جب چونکہ وہاں پر لفظ پرستش استعمال ہوا ہے لیکن یہ اوورال عبادت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اگلی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم آگے بڑھتے ہیں، خدا یسوع مسیح نے جب اس کو جواب دیا کہ چونکہ خدا روح ایک وقت آئے گا کہ یروشلم میں بھی نہیں اور پہاڑ پر بھی نہیں، کوہ گرزیم پر بھی نہیں، خدا چونکہ روح ہے اور وہ ضرور ہے کہ روح اور سچائی کے ساتھ جو اس کے پرستار یا اس کے عبادت گزار ہیں، اہم لفظ ہے، جو پرستار ہیں، جو عبادت گزار ہیں، اور ہم نے پہلے ایک دن اس بات کو سیکھا بھی تھا، اور آپ اگر ایک اور ہمارے چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے، آپ ضرور اس کو بھی وزٹ کیجیے گا، جس میں آپ کو یہ ساری تفصیل ملے گی کہ جو پرستار لفظ ہے یا پرستش لفظ ہے یہ صرف گانے بجانے کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے یا عبادت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن جو اہم بات آج ہم سیکھ رہے ہیں، یہاں پر پرستش کا لفظ استعمال ہوا ہے، پرستار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ عبادت کے لیے خدا یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے، اور یہ چونکہ ایک عمل کا نام ہے، اور یہاں پر جو بات کی گئی کہ روح کے ساتھ، روح اور سچائی دونوں چیزیں یہ بہت ضروری ہیں عبادت کے لیے، چونکہ خدا روح ہے اور پھر ضرور ہے روح کے ساتھ، چونکہ خدا روح ہے اور روح کا تعلق روح کے ساتھ بنتا ہے، اور پھر سچائی کے ساتھ یہ کہ آپ سچائی کو جانیں اور پہچانیں کہ قادر مطلق خدا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچائی نہیں ہے، اس کے اکلوتے بیٹے سے بڑھ کر کوئی سچائی نہیں ہے، راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، اس لیے اس سچائی کو پہچان کر پھر اپنی روح کے ساتھ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا خدا جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتا لیکن وہ وہاں پر موجود ہے، جب آپ کے اندر، چونکہ روح آپ کے اندر ہے، نظر نہیں آتی، یاد رکھیں، لیکن آپ کے بدن سے بھی اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ واقعی آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کے روح کا تعلق آپ کے خدا کے ساتھ جو ایک روح ہے اس کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور جب آپ یاد رکھیں اسی ایمان میں اور اسی مسا میں رہ کر اپنے خدا کی عبادت کریں گے تو پھر یہ عبادت آپ کے لیے برکت کا سبب بنے گی، یہ عبادت آپ کے لیے سلامتی کا سبب بنے گی، یہ عبادت آپ کے لیے روحانی ترقی کا سبب بنے گی۔ لیکن اگر ہم دنیا داری کے پیچھے چل پڑیں گے، اگر ہم بھیڑ چال کے پیچھے چل پڑیں گے، یاد رکھیں اگر ہم بھیڑ چال کی بات کریں یا ٹرینڈ کی بات کریں، چونکہ آج کا لفظ ٹرینڈ بڑا استعمال ہو رہا ہے کہ یہ ٹرینڈنگ ویڈیوز ہیں، یہ ٹرینڈنگ سارا معاملہ ہے، یہ ٹرینڈ آج دنوں یہ ٹرینڈ چل، یاد رکھیں ہم نے کسی ٹرینڈ کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے قادر مطلق خدا کے پیچھے چلنا ہے، ہم نے اس کے پاک کلام کے پیچھے چلنا ہے، جس طرح قادر مطلق خدا نے اپنے پاک کلام میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور جس طرح خدا کا بندہ عبرانیوں کا مصنف اس بات کو لکھتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکنا ہے، کسی اور کے پیچھے نہیں۔ خدا نے کہا کہ میری بھیڑی مجھے پہچانتی ہیں، وہ میری پیروی میں چلتی ہیں۔ جب آپ اس کی پیروی میں چلیں گے، ٹرینڈنگ دنیا کے ٹرینڈ کی طرف نہیں۔ اگر دنیا کے ٹرینڈ کی بات کریں تو ایک بڑی عجیب سی بات آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پر سب سے زیادہ جو سرچ کیا جاتا ہے نیٹ کے اوپر، میرے خیال میں آپ اس سے واقف ہوں گے، کیا پھر ہم اس طرف چل پڑیں کہ اگر ٹرینڈ کا پیچھا کرنا تو لوگ تو اکثریت تو اس طرف جا رہی ہے، لیکن ہم نے یاد رکھے اس اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے قادر مطلق خدا کے پیچھے چلنا ہے، اس کے اکلوتے بیٹے کو اپنے سامنے رکھنا ہے، جس نے یہ بھی فرمایا کہ جو راستہ بربادی کی طرف جاتا ہے وہ کشادہ اور اس کے پانے والے بہت سے ہیں۔ کیا ہم پھر اس ٹرینڈ کے بہت سے لوگ چونکہ جا رہے ہیں ہم نے بھی اس طرف چلنا ہے، بہت سے لوگ اس طرح پرستش کر رہے ہیں ہم نے بھی اسی طرح کرنی ہے؟ نہیں۔ خدا یسوع مسیح نے ساتھ میں کہا جو زندگی کو، ہمیشہ کی زندگی کو راستہ جاتا ہے وہ سکڑا ہے، اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ ہم نے وہ راستہ اپنانا ہے جو زندگی کی طرف جاتا ہے، نہ کہ بربادی کی طرف۔ سو ضرور اس کے متعلق سوچیں اور خدا کی عبادت اسی طرح کریں، اور اس لفظ کا استعمال آپ اسی طرح کریں جس طرح پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، نہ کہ چونکہ جی لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ لوگوں کو چھوڑیں، آپ اگر کسی بات کا پتہ نہیں ہے
خدا کے خادموں سے رابطہ کریں، آپ خدا کے گھر میں جا کر اس کی عبادات کریں، اور پھر پوچھیں، اگر یہ سوال پوچھیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں خدا کے پاک کلام میں۔ خدا کا شکر ہے کہ تعلیم ہمارے لوگوں کے پاس کافی ہے، سو آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ سو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس کی اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ راہ حق اور زندگی وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہی راستہ، وہ راستہ اپنائیں جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔